کی جو صورتحال ہے اس وقت سنگین ہوتی چلی جا رہی ہے. خان صاحب نے اسلام آباد کی کال دے دی ہے. 20 تاریخ کے بعد کسی بھی تاریخ میں وہ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں. دوسری جانب نواز شریف صاحب ہوں یا شہباز شریف صاحب ہوں، وہ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے بات کرتے ہیں اور اس میں بہتری کے لیے اقدامات بھی کر رہے ہیں. لیکن خان صاحب کی جب حکومت تھی اور اس کے بعد جب ڈالر مہنگا ہو رہا تھا، روپے کی قدر میں کمی ہو رہی تھی، 124 سے لے کے 185 روپے تک ڈالر گیا ہے اور ابھی بھی تقریباً 185 پر موجود ہے. تو جناب اس وقت کی اتحادی اپوزیشن جماعتیں جو کہ مسلم لیگ نون تھی، پاکستان پیپلز پارٹی تھی، وہ یہ کہتی تھی کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو معیشت کو بہتر کریں گے. جبکہ اس وقت کی حکومت یعنی عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے، ان کے وزیر خزانہ یہ کہا کرتے تھے، جو کہ 3 سے 4 بار تبدیل بھی ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ پچھلی حکومت نے ڈالر کو جبری طور پر مستحکم کر رکھا تھا، مصنوعی طور پر مستحکم کر رکھا تھا. تو جناب آج آپ کی ملاقات کراتے ہیں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے، جو اس وقت پاکستان میں موجود نہیں ہے اور یہ کہا بھی جاتا ہے کہ پاکستان سے وہ مفرور ہیں. ان سے تفصیلی بات کریں گے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت کیسی ہے، کب وہ واپس آ رہے ہیں، کب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں اور کیا 1.5 سال کے عرصے میں وہ معیشت پر پوری طریقے سے قابو پا سکتے ہیں، جو کہ زبوحالی کا شکار اس وقت نظر آ رہی ہے. اسحاق ڈار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ جی ہم فائن. بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سر یہ بتائیے گا، سب سے پہلا سوال، پاکستان کب آ رہے ہیں سر؟ انشاءاللہ میں پلان کر رہا ہوں جی. میرے پاس تو 2018 میں جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے، میرا پاسپورٹ ویلڈ جو تھا اس کو کینسل کر دیا گیا تھا. تو ابھی مجھے ریسنٹلی 2-3 دن ہوئے مجھے پاسپورٹ جو ہے وہ ملا ہے. تو انشاءاللہ میں اپنے میڈیکل جو ہے کنسلٹنٹ ان سے انشاءاللہ فائنل کر کے تو انشاءاللہ جلدی پروگرام بناؤں گا جی. سر معیشت کیسی ہے اس وقت پاکستان کی؟ بہتر ہے؟ میری بائی میں فزیکل جو ہے یعنی اگر پریزنس وہاں نہیں ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں. آج کل دیکھیں آپ اور میں کنیکٹ ہو کے اس بات کر رہے ہیں، تو ہم جو بھی یہاں سے اسسٹنس دے سکتے ہیں اپنی پارٹی کو، اس اتحادی گورنمنٹ کو، میں اس میں اپنا حصہ ایز اے پاکستانی، ایز مسلم لیگ نون کا ورکر میں وہ دے رہا ہوں اور میں دیتا رہوں گا. اور 4 سالوں میں بھی میں نے ریگولر آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، ویلاگز بھی کیے ہیں، ان کو پچھلی گورنمنٹ کو فلیگ بھی کیا کہ آپ کیا غلط کام کر رہے ہیں، کہاں تباہی ہو رہی ہے. لیکن وہ جب آپ سننے کو تیار نہ ہو تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہی ہوا جہاں ہم آج کھڑے ہیں. آپ نے اب سوال فرمایا، آپ نے کچھ کہا. ٹھیک ہے سر. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، معیشت کی صورتحال اس وقت کیسی ہے؟ ڈالر 185 پر ہے. پھر میں نے کل ایک خبر پڑھی تھی، ہم نے اپنے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ ڈالر مزید 1 روپے کچھ پیسے مزید بڑھ گیا، روپے کی قدر کم ہو گئی ہے. جی بات یہ ہے بھائی کہ اگر آپ کمپیریٹو دیکھیں گے کہ آج تک 74 سال میں جو بھی حکومت آئی ہے، جو آنے والی حکومت، نئی حکومت کو ورثے میں ملا تو وہ کیا تھا، تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو بہترین اکنامک انڈیکیٹرز ملے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ملے 2018 میں. یعنی 2% مہنگائی جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی، 4% جنرل مہنگائی، آپ کے 6.25% آپ کا انٹرسٹ ریٹ، آپ کے 1500-1600 ارب کی آپ کے انٹرسٹ پیمنٹ سال کی، اور آپ کی سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ ون آف دی بہترین سٹاک مارکیٹ ان دی ہول ریجن. تو آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ 6.1% جی ڈی پی گروتھ. تو وہ ایک جو چلتی پھلتی پھولتی معیشت تھی وہ ان کو ملی. اور انہوں نے آنن فانن اپنی انکمپیٹنس، اپنی مس گورننس اور گورنمنٹ کے اندر جو مافیاز تھے، آپ کا شوگر مافیا آپ کو نکلا، آپ کا آٹا مافیا نکلا، آپ کا ادویات مافیا نکلا، ایوری مافیا واز ود ان دی گورنمنٹ اور کچھ نہیں ہوا کسی کے خلاف. تو میں اس وقت بھی کہتا تھا خدا کے لیے ہماری جو معیشت برداشت نہیں کر سکتی اگر آپ نے اس روپے کو کھلا چھوڑ دیا. اس حکومت نے خود کھلا چھوڑا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ IMF جا رہے ہیں تو اس وقت کے وزیر خزانہ اسد عمر نے پبلک سٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم نے روپیہ جو ہے کھلا چھوڑ دیا جو IMF چاہتی ہے، اور ہم نے انٹرسٹ ریٹ کو جو ہے وہ بھی کھلا چھوڑ دیا. اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں. میں نے کوشچن کیا تھا، دیکھیں پاکستان فیڈرل ریزرو امریکہ کی طرح نہیں ہے، پاکستان کے ریسورسز یا بینک آف انگلینڈ کی طرح یا یورپین سینٹرل بینک کی طرح جو اپنا ایک کرنسی کا بینڈ فکس کرتے ہیں کہ اس سے اوپر نہیں جائے گی، اس سے نیچے نہیں جائے گی. انٹرونشن کرتے ہیں. ہمارے پاس انٹرونشن کا ہے ہی نہیں. اور یہ ایک مت ہے جو آپ نے اپنے انٹرو میں کہی جی کہ مصنوعی طور پہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہوتی. سر میں نے یہ انٹرو میں اس لیے کہی کیونکہ یہ آپ پہ الزام لگتا ہے اور میں آج یہ فارمولا جاننا چاہتا ہوں سر، آپ نے کس طرح سے مصنوعی طور پر روک کے رکھا ہوا تھا؟ میں عرض کرتا ہوں میں وہی تو ایکسپلین کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہا کہ آپ نے مجھے چارج لگایا، آپ نے کوٹ کیا پی ٹی آئی کو جو کہ کنسسٹنٹلی یہ کہتے رہے کہ جی اسحاق ڈار نے اس کو مصنوعی رکھا ہوا روک کے. نمبر 2 یہ کہتے رہے، اگر آپ کو یاد ہو کہ $2 بلین
ہر مہینے یہ جھونکتا ہے اس کو مصنوعی رکھنے کے لیے. بالکل. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ 43 مہینے حکومت میں رہے ہیں تو $86 بلین کا تو آج ریزرو وہ بچے ہونے چاہیے تھے کہ انہوں نے تو چھوڑ دیا روپے کو کھلا. تو یہ سارا جھوٹ کا پلندہ ہے. اور میں پھر بار بار یہ کہتا رہا ان 4 سالوں میں اسٹیٹ بینک آپ کے پاس, ہر ادارہ آپ کے پاس, میں کہتا رہا بھائی آپ اپنے فگرز دیں لوگوں کو, آپ عوام کو دیں کہ جی یہ اس نے یہ اپنا انٹرونشنز کی. یہ ٹوٹل جھوٹ تھا. اور ہوتی ہے چھوٹی موٹی انٹرونشن انٹر بینک میں ہوتی ہے, یہ بھی کرتے رہے ہم بھی کرتے رہے. اور اگر 5 سال میں میرے نمبر جہاں تک مجھے یاد ہے وہ قریباً $5.8 بلین کی 5 سال میں نیٹ انٹرونشن ہے. یعنی جو آپ نے وہاں انٹر بینک میں جو دیا جس کو شارٹیج دی, جب وہاں سے سرپلس اٹھایا تو آپ اس کا نیٹ اگر $5.8 بلین ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ $1 کا فرق ہوتا ہے. بائنگ سیلنگ فری ڈالر تو نہیں دے رہے ہوتے. اگر 6 ارب میں آپ کی لوسٹ انفلیشن تھی, لوسٹ انٹرسٹ ریٹ تھا, 40 سال میں آپ کی اکانومی 6% سے اوپر گرو کر رہی تھی, اور آپ کی امپلائمنٹ اپرچونٹی ہو رہی تھی, آپ کی غربت میں 2 کروڑ لوگ باہر نکل آئے تھے, تو اور آپ کو کیا چاہیے؟ یہ تو اگر صرف ہماری پالیسیز کو کنٹینیو کر لیتے تو یہ آج یہ حالت پاکستان کی نہ ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اچھا انہوں نے بھی, آپ کو یاد ہوگا کہ قریباً 1 سال پہلے انہوں نے بھی $152 پہ لائے تھے. انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ جو مدر آف اکنامک ایولز ہے, میں اس کو کہا کرتا ہوں ہمیشہ, میں آج نہیں, میں نے 98-99 میں بھی جب فائنانس منسٹر مجھے ذمہ داری دی تو $69 پہ ڈالر تھا, اس کو میں 52 پہ الحمدللہ لایا, پھر اسٹیبل رہا 8 مہینے. یہاں بھی جو تھا, اگر آپ کو یاد ہے, شروع میں 111 تک گیا تھا 2013 میں جب آئے, اور پھر ایک مشہور سیاست دان پنڈی نے, اس نے کہا جی کہ اگر یہ 100 سے نیچے لے تو میں سیاست چھوڑ دوں اور میں استعفیٰ دے دوں اسمبلی سے. وہ تو آج تک ان کو توفیق نہیں ہوئی کرنے کی. تو بات یہ ہے کہ میرا بھائی ہمارے ملک میں ان کو سمجھنا چاہیے, فورن ڈکٹیشن مت لیں. کوئی کسی ادارے کوئی حق نہیں ہے بین الاقوامی کو کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہماری کرنسی کہاں ہوگی. یہ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ کی جس کی بات کر رہے ہیں, مارکیٹ بیسڈ, وہ ہمارے جیسے ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے مارکیٹ بیس ہم نے کیا تھا. میں جب فائنانس منسٹر تھا فیبرری 1999 میں, تو میں نے مارکیٹ بیس کیا تھا ایٹمی دھماکے اور پابندیوں کو جب ہم ڈیل کر دیں اس کے بعد. تو ہمیں اپنے ملک کو دیکھنا ہے اپنی. تو ہوا کیا, اچھا بائی دی وے آپ کیوں سلائڈ کرتے ہیں, اس کی جو ریشنل یا ریزن دیتے ہیں جو ہم نے بھی اپنی کتابوں میں گریجویشن میں پڑھی تھی اور دوبارہ جب ہائر ایجوکیشن کی, وہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ جاتی ہے. بھائی جان ہمارے پاس ایکسپورٹ سرپلس ہی نہیں چائنا کی طرح. آپ بڑھاتے ہیں تو ہماری سب کاسٹ آف لیونگ اوپر چلی جاتی ہے. آپ کی ایکسپورٹس قریباً 8% ہے آپ کے ٹوٹل جی ڈی پی کی. اگر آپ 8% کے لیے کام کرتے ہو, آپ 92% اکانومی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتے ہیں. یہ اب ہمارے کئی اپنے جو بڑے سینئر جو اکانومسٹ ہیں ان کو اب یہ چیز سمجھ آئی ہے. اب وہ 120-22 تک تو شور مچاتے تھے کہ جی ڈار صاحب نے اس کو روکا ہوا ہے, یہ چھوڑ دیں گے, ایکسپورٹ چلی جائے گی اوپر چلی. ایکسپورٹ بڑی جو ہم نے ٹارگیٹڈ ایک پیکج دیا 10 جنوری 2017 کو, اس کے نتیجے میں ہماری جو 17-18 کی ایکسپورٹ تھی, انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ 10 سے 15% بڑھائے گا, منیمم 10%. اس پہ ہمارے 12.7% ایکسپورٹ بڑھی. تو انہوں نے آ کے روپے کو کھلا چھوڑا, اور آپ نے دیکھا کہ اس کی وجہ سے پھر ایک مہنگائی کا طوفان آیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹس کو ان کو اوپر کرتے کرتے 13.5% لے گئے. یہ تو کووڈ کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا, کیونکہ خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ عالمی وبا تھی, ایک جیسے کرونا عالمی وبا ہے, اس طرح سے مہنگائی عالمی وبا تھی, اس وجہ سے ہم مجبور ہو گئے. دیکھیں کچھ فیکٹرز ایکسٹرنل ہوتے ہیں, کچھ فیکٹرز انٹرنل ہوتے ہیں. ایکسٹرنل فیکٹرز میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت تیل کی, آئل کی جو قیمتیں ہیں, پیٹرول ڈیزل وغیرہ, تو وہ ایک بین الاقوامی فیکٹر ہے, آپ کا کنٹرول نہیں ہے. لیکن اس قیمت پہ بھی اگر آپ کا ڈالر آج 140 پہ ہوتا, اگر آج آپ کا ڈالر 150 پہ ہوتا, تو آپ کی آٹومیٹکلی آلموسٹ 35-40% آپ کی قیمت کم ہوتی. تو یہ تو مین میڈ کرائسس ہے. تو یہ ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے بین الاقوامی مہنگائی وہاں ہے, لیکن وہاں کے ریزنز ڈفرنٹ, وہاں ڈفرنٹ ریزنز ہیں. مجھے آج کو بتائے کہ جی پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے, بیس ریٹ بھی پالیسی ریٹ 12% ہے, لیکن امریکہ کا چیک کرے ذرا, امریکہ کا چیک کرے, وہ نیگیٹو ہے. ان کو نہیں یہ اصول کو فالو کرنا چاہیے. بات یہ میں اپنے ملک کو دیکھنا ہے, اپنے ملک کے لوگوں کی تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے کر رہا ہے. اور یہ جو انہوں نے آ کے روپے کو کھلا چھوڑا اور پھر ان کو قابو کرنا, یہ اس کو مینج کرنا, یہ ان کے بس کی بات نہیں تھی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.